السلام علیکم۔ کابڑے بیٹھے ہو یا تھکے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ۔ اتنا ڈھیلا جواب دیتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت محترم اج دی عظیم الشان محفل پاکیزہ محفل کی کوئی سیاسی جلسہ نہیں، تنقیدی اور تردیدی پروگرام نہیں، خالص مذہبی اصلاحی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائے اصال ثواب و سلسلہ ختم چہلم، عاشق رسول مرد مقبول میاں محمد ولایت حسین ہاشمی مرحوم مغفور، اللہ پاک مالک کائنات انہاں دے درجات بلند فرمائے اور رب کائنات آقا علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت محترم جتنے احباب اس پاک محفل تشریف فرماؤ، اللہ ساریہ قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس پاکیزہ اور سونی پر نور محفل دا انتظام و اہتمام فرمایا ہے، تمام احباب، تمام جوان، بالخصوص میرے محترم جناب میاں عنایت حسین ہاشمی صاحب، جناب حافظ محمد صغیر حسین ہاشمی صاحب، اور میرے برادران میرے محترم گدائے در اہل بیت جناب ڈاکٹر محمد شبیر حسین ہاشمی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل رزق برکت عطا فرمائے، جس طرح انہاں اپنے والد دے اصال ثواب واسطے ایک سونا پروگرام بنایا ہے، اللہ انہاں دے دل سونے بنائے، دنیا آخرت سونی بنائے، اللہ دین و دنیا دے عزت عطا فرمائے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب دا بڑی محبت بڑا پیار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دے محبت مزید برکت عطا فرمائے، اور انہاں حضور نال محبت کی تھی، اور ماشاءاللہ محب العلماء تقریباً پاکستان دا کوئی ایسا خطیب، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی علامہ ہو سی جن نال انہاں دا رابطہ نہیں، ورنہ ہر عالم انہاں نال محبت کرتا ہے، اے علماء نال محبت کرتا ہے۔ اے وجہ کی ہے؟ وجہ صرف میرے آقا علیہ السلام دی محبت ہے، تے علامہ اقبال کیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کرم تیرے ہیں۔ حضرت محترم ڈاکٹر صاحب نے حضور نال محبت کی تھی، اج ماشاءاللہ چھوٹے بڑے علماء انہاں نال بڑا پیار کرتے ہیں، ہمیشہ رابطے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، انہاں بھائیوں کو ہمیشہ سلامت فرمائے، اور یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے توفیق عطا فرمائے، رب کائنات مالک کائنات انہاں گھر میں رحمت عطا فرمائے۔ میری حاضری ہو گئی تو جب زیارتیں ہو گئی ہیں، اور تھکے بیٹھے ہو تو میں یہ ختم شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل اصال ثواب دی اس مہنگائی دے دور دے اندر، پرفتن دور دے اندر، اس حسد دے اس دور دے اندر ناراض ہو گیا۔ میں تھوڑے علاقے کی گل نہیں کر رہا، میں تو ادھر کی گل کر رہا ہوں۔ بڑا دور آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب نو اللہ نے توفیق دیتی ہے، انہاں اپنے والد دے اصال ثواب کی دے خرچ کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، دعا دا ختم دا اس حوالے نال تانوں جمع کیتا ہے، ایڈا اعلیٰ ساؤنڈ سجایا ہے۔ ایڈے علماء علامہ محمد بلال حیدر فیضی صاحب اور ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف فرمائے، اور بھی بڑے میں تے قدر دے طالب علم، میں ایک جٹ جہا دیہاتی پنڈو بندہ، اور ڈاکٹر صاحب دے پیار ہے، چلو یہ محبت نال یادگاری چھڑیا انہاں نے۔ تو میرے آقا دے غلامو، محفل دا مقصد کی ہے؟ انہاں کیوں کیا انہاں کو پیسہ زیادہ ہے، ایڈا خرچہ کیتا ہے انہاں نے، اور میں تمہیں سمجھاواں کہ تسی کیوں آئے ہو، کیوں کرتے ہیں ہم محفل اصال ثواب۔ اس تو بعد انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا، تے تسی تو ماشاءاللہ اتھوں نیڑے نیڑے دے بیٹھے ہو نا، یہ بچہ یہ تسی دیکھو کہ چکوال تلا گنگ دا ہے بچہ ہے، تے پچھلی محفل سے بھی آیا سی تے ہن بھی ایتھے آیا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جزا عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات۔ اس حدیث پاک تو بعد میں تمہیں سمجھانا ہے، اگر سمجھ آ گئی تو مصیبت کی گل ہے، ورنہ سوچیں ضرور۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھے، اللہ پڑھن والے نو 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ۔ تھوڑا پچھلا پیار میں نہیں بول رہا، وہ تھوڑی محبت بڑی اعلیٰ، ہن بھی تھوڑا پیار بڑا اعلیٰ ہے۔ ہن سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان والا، جیڑا بندہ ایمان والا ایک حرف قرآن دا پڑھے، اللہ پڑھن والے نو 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔
مہربانی اج بھی ادھے بندے نہیں بولے ہن بولن گے اے قبلہ آشمی صاحب سبحان اللہ رب دا قرآن ہے سبحان اللہ اے سبحان اللہ رب دا بھائی جان من دے ہو پھر ذرا سبحان اللہ کہے چھڈو نا سبحان اللہ رب دا قرآن ہے ان حرف نے 9 جدوں کوئی ایک واری سبحان اللہ کہندا ہے تے رب پڑھن والے نوں 90 نیکیاں عطا فرما چھڑدا ہے سبحان اللہ جے ضرورت ہوے 90 نیکیاں دی ذرا ایک دفعہ نہیں ادھر کو ایک دفعہ ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ جے ہاتھ ٹھیک نے اللہ کرے ٹھیک کرو میں جن دی قدر مجبوری ہے تے میں دعا منگنا اج دی محفل دا صدقہ اللہ ہاتھ ٹھیک کر دے سبحان اللہ کوشش کرو ذرا قرآن تے ہاتھ چوکو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حرف سبحان اللہ 90 نیکیاں حضرت محترم اور یہ محفل چلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے دیر تھوڑی طبیعت مزاج برداشت کریں اتنی دیر محفل چلنی ہے تسی ہر باری سبحان اللہ کہنا تو اللہ ہی جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے سبحان اللہ عقیدہ پڑھ چھڑیا تو سمجھ نہیں آیا میں عقیدہ پڑھ چھڑیا اللہ جان لوگ کی آندے صرف اللہ جاندا ہے ساڈا عقیدہ ہے اللہ ہی جاندا ہے اللہ دی عطا نال رسول ہی جاندا ہے تے تسی جان دے ہون کہ تسی کنے واری سبحان اللہ آکھنی ہے 100 واری آکھو تواڈیاں نے 1000 واری کہو تواڈیاں نے لاکھ واری سبحان اللہ کہو نیکیاں تواڈیاں نے پہاڑ برابر ہی کاٹ نہیں ہو سکدیاں تواڈیاں نے کسی نے کھویاں بھی نہیں تواڈیاں نے جنی واری پڑھو گے سبحان اللہ ہر واری 90 کہ تواڈیاں اگلا جملہ تے میری گل شروع حضرت محترم تسی جنی واری سبحان اللہ کہنے کروڑ واری کہو تے سبحان اللہ تواڈے کھاتے وچ ٹرانسفر ہونی ہے سبحان اللہ تواڈی ایک بار برابر بھی کٹ نہیں ہونی لیکن اور سجے کھبے ویکھنا ہے اندر باہر ویکھنا ہے ساڈا کیتا ہے علماء فرماندے نے جڑا تو پڑھی بیٹھا ہے بال برابر کٹ نہیں ہونی تیریاں پوریاں رب دی رحمت اتنی وسیع ہے لیکن اگر ایو سبحان اللہ تیرا ہی پورا ہے اگر ایو سبحان اللہ دا ثواب سونے نبی دے وسیلے نال سبحان اللہ ہن جڑا بندہ وسیلے دا قائل ہے او بندہ بھی ہاتھ گواہ بنا کے بولے سونے نبی دے وسیلے نال اگر ای سبحان اللہ دا ثواب مرن والے دی روح نو ایصال ثواب کیتا جاوے علماء فرماندے نے جویں پڑھن والے نو رب 90 نیکیاں دیندا ہے انج مرن والے نو قبر وچ 90 نیکیاں دا ثواب دیندا ہے سبحان اللہ اور جڑا بندہ آیا بیٹھا ہے صرف برادری نبھان واسطے تے جڑا آیا بیٹھا ہے دوستی نبھان واسطے اونوں چھٹی او باوے نہ باوے چلا جاوے کوئی پرواہ نہیں بولے نہ بولے لیکن جڑا آیا بیٹھا ہے اللہ دی رضا تے نبی دی محبت تے مرن والے میاں محمد ولایت حسین ہاشمی نو فائدہ پہنچان دی غرض تے نیت نال اس بندے دا حق بندا ہے کہ جڑا میرے بھائی ڈاکٹر شبیر تے صغیر تے میاں ناز نال جڑا ماں نال محبت رکھدے نے حضرت محترم دے دکھ وچ برابر دے شریک نے کہ انہاں دا حق بندا ہے او بندے بول دے رہے سبحان اللہ تسی بولنا ہے تے تہاڈا بھی فائدہ ہونا ہے تے انہاں دا بھی فائدہ ہونا ہے اصل مقصد ہے یہ محفل سجاؤن دا ہن تہاڈی مرضی بولو تے بھاویں نہ بولو سبحان اللہ درود پاک اچھی آواز نال الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام
کمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے کہ میں کلمہ میرے نبی نے پڑھیا اونچی آواز نہ پڑھیا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر جائیں تو جائیں مگر اسلام نہ بگڑے یا الہی جب تک جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی ہم رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے بلغ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا میرے اللہ میرے مولا گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا مگر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی ہم نے یا رب مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ تے اے محل تے ماڑیاں مٹ ویسے فکر آخرت دی محفل تے میں جملے بڑے قیمتی پڑھنے تے لکھ دے تولن والے میں ویکھدا کیڑا بندہ انہاں دا مول پاندا ہے ایک دفعہ اونچی بولو سبحان اللہ آخرت دی فکر نصیب ہو جائے اے محل تے ماڑیاں مٹ ویسے نہ دھوپ راسی نہ چھاں راسی یہ زیور گل وچ گل ویسا نہ فنگ راسی نہ مہاراسی نہ ہر ویلے مور پر پھیلا کھڑسی نہ ہر ویلے مور پر پھیلا کھڑسی تے نہ کتھ تے بلے نہ کاروسی آ موت کو شمس موت ویسی ایک رب سونے دا موت کو شمس موت ویسی ایک رب سونے دا ناراسی تے پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ ہمان پر آیا سہا جو ہے 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 ہر قدم سنبھل کے جا سجنا سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اچھا ایک دو بندے نہیں بول رہے یار بولو تو میں جملہ پڑھا اونچی بولو سبحان اللہ بھائی اللہ سلامت سب تھوڑے دبیا کی آواز ہو رہا باقی ٹھیک ہے زبردست ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور کہ ہمان پر آیا سہا جو ہے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجھا سا وطن آوے تیرا دوجھا سا وطن آوے بیٹھو رب دی شان بھلا سجنا کہ ہمان پر آیا سہا جو ہے کہ ہمان پر آیا سہا جو ہے کہ ہمان پر آیا سمجھ آ رہی ہے کہ ہمان پر آیا سہا جو ہے ہو کے غافل
گا اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جملے کا ملبہ بڑا قیمتی جملہ ہے اے غافل بندیاں رب پوچھنا ہے تائیں تو کیا کہ جیڑی عمر میں تینوں عطا کی تھی میرے فرش پہ آ رہے میرا رزق کھاتا تے اذان دینا پرواہ کی تھی تے جنا دین کو لو منہ موڑ لیا او قوم چا رب نے تباہ کی تھی من دیکھ مدینے رلے ستے پہنی جنا نال نبی دے وفا کی تھی سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ تعالیٰ سلامت فرمائے پڑھنا جی دوبارہ پڑھنا کوئی گل نہیں تھوڑا ذوق اللہ سلامت رکھے اللہ کرے نبی نال وفا نصیب ہو جائے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ہمارا برایا سہارا ہے ہر قدم سنبھال کے چاہا سجر سلامت ہو میرے جوانو اللہ راضی ہوئے اے غافل بندیاں رب پوچھنا ہے تے تو یہ بھائی کون کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اے غافل بندیاں رب پوچھنا ہے تے تو تے جیڑی عمر میں تینوں عطا کی تھی میرے فرش پہ رہے میرا رزق کھاتو تے اذان دینا پرواہ کی تھی سبحان تے جنا دین کو لو منہ موڑ لیا تو جو بڑا قیمتی جملہ ہے اور جنا دین کو لو منہ موڑ لیا او قوم چا رب نے تباہ کی تھی من دیکھ مدینے رلے ستے پہنی جنا نال نبی دے وفا سبحان اللہ کہ ہمار برایا ساجو ہے وہ جڑے جاگتے امیر صدا گئے نے جڑے جاگتے امیر صدا گئے نے ان نال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے ان نال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے وہ جنہ کپڑیاں وچ توجہ بھائیان وہ جنہ کپڑیاں وچ تیرا ساہ مکنے جنہ کپڑیاں وچ تیرا ساہ مکنے جنسن مکن دی آویلا سجنا کی ہمار بارا ساجو ہے کہ ہمار بارا ساجو کیا بات بڑی سامنے اللہ راضی ہوئے کہ ہمار بارا ساجو ہے کہ ہمار بارا ساجو ہے ہمار اچھا ایک جملہ ہے ڈاڈا کوڑا اگر اجازت ہوگی تو پڑھ چھنا سبحان اللہ پڑھ چھنا برداشت کر لو گے بڑی مہربانی اونچی بولو سبحان اللہ میرے علماء میرے سر دے تاج نے جملہ تصویر میں پڑھن لگا تے باقی نہ بولے میں ارمان نہیں اگر اے نہ بولے نا آخری لائن دے تو میں تے شجاع بات تک پریشان جاواں گا سبحان اللہ باقی ہمار برایا سہاجو ہے ہر قدم سنبھل کے جا تیرے کول نماز دا اج ٹائم نہیں بندیا سبحان اللہ تیرے کول بڑی قیمتی گل بندے سمجھتے بھی سے شعر پڑھ رہے میں سبق دے رہا سمجھنے کی کوشش کرو بڑا قیمتی سبق دے رہا اگر سمجھ آئے میں تھوڑی گل نہیں کر رہا تھوڑے کہ ماشاءاللہ تسی پڑھے ماشاءاللہ نمازی لوگ بیٹھے میں ادھر دی گل کر رہا سمجھو سبحان اللہ میں آکھیا تیرے کول نماز دا ٹائم نہیں تینا ٹائم ونجا اج ٹائم ہی سبحان اللہ نہیں دل پہ جملہ ضائع ہو جائے گا بولے نہیں نا اونچی بولو سبحان اللہ اوے
ٹائم کیوں جدا ٹائم والے خاص ٹائم لیا بات کر سے کیا آج ٹائم سبحان تینوں ٹائم دیتا ہے تو جوانو او تینوں ٹائم دیتا ہے رب اپنے کیتے وما خلقت الجن والانس الا صلاۃ بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت سبحان اللہ. اج دی سونی محفل ایصال ثواب دی محفل اللہ دی بارگاہ میں دعا ہے جتنے میرے بزرگ جوان بچے باہر بیٹھے اندر بیٹھے دور تو نزدیک تو تشریف لائے ہو اللہ ساریاں قدم قدم دے کروڑا دی کی عطا فرمائے. سارے پیارے بھائی جناب محب العلماء اور علماء نال بڑا محبت بڑا پیار اور عاشق رسول حضور نال بڑی محبت کر دیں بڑا پیار کر دیں اور اہل بیت دے تحت مجھ محبت دینا پیار ہے. اللہ تعالیٰ مزید سلامت محبت عطا فرمائے. اے حضرات محترم اہل بیت اتحاد دی غلامی اللہ نے رنگ لا چھڑے ساڈے دراہ نے اللہ مزید برکت عطا فرمائے. حضرات محترم جن رب عزت دے نا پھر بندے دا حق بن دے بندہ بھی وہ دی عزت کرے. سبحان اللہ. بولو نا قرآن وچ میں ذہن چ آ گئی گل کہ اللہ پاک مالک کائنات نے فرمایا نا اس جدول آدم اللہ فرمائے میرے آدم سجدہ کرو. انہیں سجدہ کیڑا یہ کہتا مضمون ہے پھر کدے موقع بنیا میں تمہیں پڑھ کے سناواں گا پورا مضمون ہے. پر رب نے آکھیا کہ میرے آدم کی عزت کرو. فسجد الملائکہ ساریاں کیتی الا ابلیس شیطان نے نہ کیتی. رب نے آکھیا وہ تو کیوں نہیں سجدہ کیتا میرے نبی نو تو تعظیمی سجدہ کیوں نہیں کیتا. حضرت یاد رکھو پہلے تعظیمی سجدہ جائز ہے میرے نبی کی شریعت وچ ہونا ناجائز ہے. چاہے کوئی پیر ہوئے مولوی ہوئے علامہ ہوئے جڑا بڑا حضرت محترم عہدے تے ہوئے سجدہ حرام ہے. اس نے اللہ نے فرمایا میرے نبی کی عزت کرو تے اس آکھیا مولا میں تینوں مننا. سبحان اللہ. تسی کدوں مانو گے قبلہ انہیں آکھیا. اگلی گل بھی یاد رکھو ساڈے کو تو 5 نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں تے انہیں زمین تے شبیر بھائی ایک انگل دے برابر جگہ نہیں جتھے انہیں سجدہ نہ کیتا ہو. تے 50 علماء فرماندے نے 6 کروڑ سال رب دی عبادت کیتی. بیٹھے ہو سبحان اللہ. گل سمجھو 6 کروڑ سال عبادت بعد رب نے چیک کیتا کہ اندر ٹھیک ہے یا کوئی نہ. اور اسی بھی چیک کرنے آسے پاسے ماشاءاللہ پتہ لگ جاتا ہے. رب نے چیک کیتا نا فرمایا ہن میرے نبی دی عزت کر. انہیں کہا مولا میں تینوں منیا ہے تینوں مناں گا تینوں مندا رہاں گا. یا اللہ تینوں مننا تینوں منیا ہے تینوں مناں گا پر اینوں نہیں مندا. رب نے آکھا کمینیا مینوں مان تے جنوں ول میں آکھاں او کوئی مان. سبحان اللہ. چل دوسرے لفظ سمجھاواں. رب نے آکھیا کہ جے مینوں بھی من تے جنوں میں عزت دے چھڈاں تو سڑیا نہ کر تو بھی مان. سبحان اللہ. اونچی بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مزید اس کا عطا فرمائے گا. پیچھے نہیں دیکھنا تے انشاءاللہ تسی اپنی محبت حضرت محترم اس دور کے اندر یہ جو
بندے نوجوان میں ویکھے نے کہ جنہاں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تے پھر وہ پیسے نو ضائع کر چھڈ دے دوسرے کمائے اور بڑا خوش نصیب بندہ ہے کہ جڑا اپنا پیسہ نبی دے نام تے نبی دی آل اور صحابہ دے نام تے خرچ کردا ہے سبحان اللہ اور عقیدے دی غیرت اس بندے دے اندر ہے بڑی گل ہے اسی محبت کردے ہیں اے دے وچ عقیدے دی غیرت ہے عقیدے نال پیار ہے اللہ پاک نے سلامت فرمائے تے انہاں اپنے والد دے سال ثواب کی جڑا خرچہ کیتا ہے انتظام کیتا ہے ہن توجہ 5 منٹ میرے ول غور کرو کیوں کیتا ہے خرچہ سوال کرنے آ بھی کیوں انہاں خرچہ کیتا ہے کیوں محفل سجائیے چیلم دی سال ثواب دی اے انتظام کیوں کیتا ہے ساڑھے علاقے کے لوگ سوال کرتے ہیں پتہ نہیں تو آٹے پاسے کردن نہیں کرتے سوال آج بھی ہوتا ہے علامہ صاحب فیضی صاحب 1400 سال پہلے بھی سوال ہویا ہے آج سوال ہوتا ہے علماء کو لوگ تنقید واسطے بغض حسد واسطے عناد واسطے 1400 سال پہلے جڑا سوال ہویا ہے وہ تو آٹے ساڑھے فائدے واسطے ہویا ہے سبحان اللہ اور میری گل سن لو سمجھ لو اللہ کرے سمجھ میری عادت نہیں ہے تنقید کرنا کسی نے میں میرے دوسرے نیٹ کے تقریروں سن جو ہزاروں جو جمع ہزاروں تقریریں ہوندیاں نے میں اج تک کسی نے ہٹ تنقید نہیں کی گل وہ جڑی قرآن وچ ہوے نبی دے فرمان وچ سبحان اللہ جڑا بندہ قرآن ہی نہ منے نبی دا فرمان نہ منے او دی نماز کسے کھاتے دی نہیں حضرت محترم او جتنے ٹکرا ماردا رہے خالی ٹکرا نے سنو میں کیا کیوں کر دیو اے انتظام اج سوال ہوندا ہے لیکن میرے نبی کو بھی سوال ہویا ہے ہن ذرا توجہ پلے بن لو جڑے بزرگ بیٹھے نا بزرگ سرائکی وچ میں آنا ہونا وی جڑے نیڑے لگے ہوندے ہو سبحان اللہ نہیں سمجھ رہے جڑے نیڑے لگے ہوندے ہو نا تسی پکا لو تو اپنے بچے نوں وصیت کرائے تے جڑے جوان بیٹھے ہو اللہ نہ کرے جنہاں دے والدین اس دنیا تے ٹر گئے نے تسی پلے بن لو لوکاں دے کہنے تے نہیں آنا اگر کوئی بھولیا ہوے نا کہ 10 سال 5 سال 15 سال اللہ کرے واپس آ جاوے تے قبر سونی بن جاوے اے دنیا تے گزر جانی ہے نا اوکھی سوکھی لیکن اصل زندگی قبر تو شروع ہونی ہے تے لوگ اس قبر دی زندگی نو خراب کرن دے چکر وچ میں تیرے کو نسخہ دے کے جاواں شاید اج تک کسی نہ دسیا ہوئے میرے نبی دی بارگاہ وچ صحابہ کیتا سوال سارے نہ بولو جڑے صحابہ نو منو دے ہن وہی بولو آج قسم علامہ صاحب صحابہ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے کیونکہ صحابہ سوال کرتے سن میرا نبی جواب دیندا سی ساڈا عقیدہ بندا سی ساڈے مرن والے دا فائدہ ہوندا سی صحابہ کیتا سوال تے سوال دی ابتدا بڑی اعلی ہے کہ سوال دی ابتدا بڑی اعلی ہے تے بڑی اعلی ہے اللہ کرے جواناں نو سمجھ آ جائے بزرگاں تو دعا لینی ہے میرے نبی نے علماء عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں بولے تسی یا رسول اللہ میں حدیث پڑھی ہے اگر دل نہ منے نا کہ میں منبر تو تھلے بھی نہیں اتراں گا ایتھے بیٹھ کے میں تینوں اپنا حوالہ دکھا کے جاواں گا صحابہ نے کیتا سوال تے سوال دی ابتدا میں پڑھیے سجے کھبے ویکھ یا رسول اللہ تے جینوں اس نعرے نال پیار نہ ہن ہاتھ گواہ بنا یا رسول اللہ انہاں تین بار میرے محبوب دی بارگاہ جدوں عرض کیتی نا تے میرے کریم آقا نے کرم فرمایا وہ تو ہاتھ چہرہ انہاں بار موڑیا تے میرے نبی نے پوچھا ہاں میرے صحابہ خیر ہے کیوں وعدہ دیندے پئے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ تو سوال ہے میرے آقا فرماتے نے پوچھو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا نتصدقوا ام موتانا آقا اسی اپنے مرن والیاں دا اصال ثواب کردے ہاں سبحان اللہ واسطے صدقہ خیرات کردے ہاں آقا انہاں واسطے انہاں دی روح نوں اسی ثواب بھیجنے ہاں انہاں واسطے چنگے کم کر کے انہاں دی روح نوں اصال ثواب کردے حدیث دے الفاظ نے انا نتصدقوا ام موتانا اسی اپنے مرن والیاں واسطے بابا جی پلے بن لو اپنے مرن والیاں واسطے اسی صدقہ خیرات کرنے ہاں چنگا کم کرنے ہاں میرے آقا فرماندے نے ہور سونیا فانا حجو انہم اسی انہاں واسطے حج بدل کر دے ہاں سبحان اللہ میرا اللہ جڑا ہن اونچی بولے اسے سال نو حج دی دولت نصیب فرما کیا بات ہے تواڈے ذوق دی ہن میں پڑھاں گا انشاءاللہ تے پھر پورا سال یاد رکھے گا میں چاہنا کہ تواڈی حاضری ہو جاوے میری حاضری بھی قبول ہو جاوے جنہاں واسطے محفل سجائیے جنہاں سجائیے انہاں نوں بھی پتہ لگ جاوے کہ ساڈا خرچہ ضائع نہیں گیا ساڈے بزرگ نوں پہنچ رہا ہے صحابہ کی سونے ایک گل انا نتصدقوا اسی صدقہ کرنے ہاں وانا حج انہم اسی حج کرنے ہاں وندعو لہم اسی اپنے مرن والے واسطے دعا منگنے ہاں سارے نہ بولو جڑے دعا دے قائل اونچی بولو ہن اللہ دے محبوب دی بارگاہ صحابہ کیتا سوال وندعو لہم کہ جدوں ساڈے مر جاندے نے انہاں تو بعد اسی منگنے ہاں دعا صحابہ کہ وندعو لہم سونے اسی دعا منگنے ہاں میرے آقا فرماندے نے پھر کہنا کی چاہندے ہو سونے اسی 3 عمل کرنے ہاں فہل یاسلو ذالک
ذالک الیہم آقا کیا اے ساڈے تین عمل مرن والیاں نو فائدہ دیندے نے؟ ہن سوچی ضرور ذرا صحابہ رضی کی جی سونیا فہل یاسلو ذالک الیہم کیا اے ساڈے عمل ساڈی دعا ساڈے حج ساڈے صدقے خیرات ساڈے چلم ساڈے کلخانیاں ساڈے ختم کیا ساڈے مرن والے نو قرآن پڑھ کے بھیجنا صدقہ خیرات دے دعوت کرنا تے سونیا اے درود پاک دے گجرے بھیجنا حضور دے وسیلے نال آقا کیا تک پہنچے نے میں نہیں پڑھیا قبلہ ہاشمی صاحب کہ میرے نبی نے فرمایا نہیں خبردار اے بدعت ہے ناجائز ہے شرک ہے تسی یہ کیتا تے تسی مشرک ہو جاؤ گے اے نا جب صحابہ ہوئے نا غمگین ہو کے سوال کیتا تے میرے کریم آقا نو اپنی گناہگار امت تے ترس آ گیا سبحان اللہ میرے سونے نبی نو اپنی گناہگار امت تے بابا جی ہن بندہ مننے نہ مننے او دا نصیب ہے پر میرے آقا نو اپنی امت نال سی پیار حضور نے ویکھیا کیونکہ نگاہ نبوت نال میرا نبی ویکھ رہا سی 1450 سال لے کے قیامت تک میرا نبی اپنے غلاموں نو جاندا ہے بڑی لمبا گلاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا آگے رہے کہ حضور نے دیکھا کہ میرے غلام مجھے نے میرے آقا نے پھر کرم فرمایا فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں اے نہیں آکھیا کہ شرک بدعت ہے بلکہ میرے کریم آقا فرمایا گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو سونا کیوں میرے آقا فرمایا انه لا یصل میرے آقا فرمایا فقال نعم انه لا یصل ہاں فرمایا تسی جڑے صدقہ کرتے ہو مثال ثواب کرتے ہو ختم دیواندے ہو کوئی چنگا کام کر کے اپنے مرن والے نو بھیج دیو نا تسی انہاں کسے جڑی دعا منگدے ہو نا فرمایا دعا تواڈی انہاں تک پہنچ جاندی ہے و یفرحون بہ پھر تواڈی دعا نو ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ اللہ تعالی رزق پڑھن پاک دا صدقہ بڑی قیمتی گل کر رہے میرے بھائیو سمجھو ذرا میں چاہوں تسی سارے بیٹھے ہو مینوں کسی نال کوئی لالچ نہیں نا میں کسی کو پلاٹ اپنا نام نہیں کرانا کوئی فیکٹری دا نام نہیں کرانی تسی اب میں تے نام ہی نہیں جاندا پر گل سنو کہ جڑے تواڈے ڈاکٹر ہوندے نے نا یہ تواڈی جان دے محافظ ہوندے نے علماء تواڈے ایمان دے محافظ نے سبحان اللہ رب نے ساری ڈیوٹی لائی ہے نا اسی تے کوشش کرنی شاید تواڈی آخرت چنگی بن جاؤ تسی نہ بنو تو تواڈی مرضی ہے اسی تے سونے دا فرمان سنانا ہے تانوں او میرے آقا دے غلامو سنو میرے آقا نے فرمایا بھیا فرحون بہ فرمایا خوشی ہوندا ہے سنیا خوش کیویں ہوندا ہے فرمایا جب تواڈا تحفہ دعا دا درود دا قرآن دا سلام دا صدقہ خیرات دا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جبریل لے کے نورانی تھال لے کے قبر والے سرانے پہنچ کے کہندا ہے فیقول یا صاحب القبر العمیق او گہری قبر تے سون والیا او ادھر تک کوئی تیرے ورثان تیرے کتے تحفہ بھیجیا ہے یہ حدیث الفاظ میں اتنے بھی کھا سکنا حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا جب جبریل لے کے جاندا ہے نا تو پھر میرے آقا نے فرمایا وہ خوش ہوتا ہے سنیا کیویں فرمایا کما یفرحون احدکم بالصبح اذا اهدی الیہ فرمایا جویں تسی زندہ لوگ اپنے دوستاں نو تحفے بھیج دیو اپنے حیثیت کے مطابق تسی ہن ساڈے تواڈے علاقے دا سانوں نہیں پتہ ساڈے علاقے تے امب ہوندا ہے امب سمجھدے ہو آم تے اور جنہ دے اپنے باغ ہوندے نا تے او پھر سوچدے نے کہ فلاں جگہ تے میرا دوست رہندا ہے او ایک بیٹی ادھر ایک بیٹی ادھر سمجھا تو دسو او دوستاں نو بیٹی بھیجدا ہے امباں دی تے اگلا خوش ہوندا ہے کہ ناراض ہوندا ہے خوش ہوندا ہے بولو میرا کہ فرمایا کما یفرحون احدکم بالطبق اذا اهدی الیہ فرمایا جویں تسی ایک دوسرے نو دنیا وچ تحفے دیندے ہو تے تہاڈا دوست خوش ہو جاندا ہے فرمایا جدوں تسی دعا تے دروداں تے صدقے خیرات تے دعاواں دے تحفے تسی مرن والے نو بھیج دیو قبر تے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے سبحان اللہ اچھا تسلی ہو گئی ہے نہ ہوئے تو ایک حدیث اور پڑھ سکاں سبحان اللہ تاکہ عقیدہ پکا ہو جائے بڑی مہربانی قبلہ میرے نبی نے فرمایا امتی امت مرحومۃ فرمایا میری امت مرحومہ ہے سونیا ہو کیویں فرمایا تدخلوا قبورها بذنوبها فرمایا جب میری امت مر کے قبر چاندی ہے جی آقا فرمایا ساری زندگی میں گناہ نہ لے کے آندی ہے مرد ہوئے عورت ہوئے ساری زندگی میں ہی کہنا ہونا کہ پیروں کو لا کے سر تک گناہ جو ڈوبے ہوئے جاندے ہیں
بلکہ اس کو آگے بھی آکھاں کہ حضرت مطلب اپنے جسم نے ایک وار کے سے لکھاں گناہ لے کے قبر جانے میرے اکثر میں تب خلو قبور رہا بے ذنوب ہاں اس حدیث کو پلے بان لے پھر یاد کرے گا میرے نبی نے غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر گناہ لے کے آئے گا پھر قبر چ عذاب ہوئے گا قیامت والے دن جہنم میں چلے گا جب صحابہ نے غمگین پھر نبی کو ترس آ گیا میرے کریم آقا فرمایا اگر پریشان نہ ہو آقا کیوں میرے نبی نے فرمایا آئے گا گناہ لے کے لیکن وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذَنُوبَ عَلَيْهَا فرمایا جب قیامت والے دن میرا امتی قبر چ باہر نکلے گا اور تو ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوئے گا اور گناہ تو انج پاک نکلے گا جی میں بچہ ماں دے پیٹ جو گناہ تو پاک پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میں تانوں لکھے دوران والے موتی دے رہا پتہ نہیں تانوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ذرا سوچو خیر اور ملیاں دے غیور مسلمانوں میرے بزرگوں جوانوں ذرا فیصلہ کرو بندہ آوے گناہ لے کے آج اگر ساڈے کوئی غلطی ہو جاوے تے حضرت مطلب پرچہ کٹیا جاوے نا تے حضرت مطلب ساڈے گواہ بھی لب جاندے نے رشوت دے کے بھی بندہ بچ سکدا ہے اثر و صوفی بندہ استعمال کر سکدا ہے اوتھے تے کوئی چیز نہیں چلنی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی قیامت والے دن برہنہ سے جان کے ماں وے کے منہ چھپائے گی باپ وے کے منہ چھپائے گا یار نو وے کے نسل لگ پڑیں گے لیکن اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوئے گا اور سن تو صحیح نظر حضرت محترم بندہ باہر نکلے ایک گناہ ہی نہ ہوئے صحابہ ہو گئے حیران یا رسول اللہ کیا قبر چ نمازنا فرض ہو جان گیا بھائی شبیر تسی اپنے والد سارے صاحب سے دسے منا رہے ہو تو میں دس رہا تاکہ عقیدہ پکا ہو جاوے تے ہن سونا اگلی گل کر لو گئی میرے نبی دے غلام عرض کی تھی آقا قبر کی نماز فرض ہو جائے گی سارے نہ بولو جڑے پڑھدے وی حالی ہوتا بولو بیٹھے میرے نبی فرمایا نہیں یا رسول اللہ روزے فرض ہو جان گے فرمایا نہیں آقا ایک ہی آوے گناہ لے کے تو باہر نکلے ایک گناہ ہی نہ ہوئے آوے صاحب میرے پر دیکھو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب مر کے قبر جاندا ہے نا تو محسو انہا باستغفار المؤمنین لہا بھائی شبیر باقی نہ بولیں میرے ارمان نہیں اور تو نہ تو سپاہی نہ بولیں تو میرے بڑا ارمان لگے گا میرے نبی نے فرمایا جب تو مر کے قبر جاندا ہے نا ہوندے بڑا گناہگار زندگی کی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو جاندیاں نے ایک قبر جاندا ہے یہ تو اللہ دے عذاب دا ان کو ارادہ ہوندا ہے تے ادھر اولاد ادھر اولاد چنگی اولاد ہوندی ہے نا کہ اولاد کر دیے دعا دا انتظام اولاد کر دیے اصال ثواب دا پروگرام اے کر دیے جناب والا صدقہ خیرات تے اے منگ دیے دعاواں دعا سبحانہ اور دی بخشش دی دعا منگ دے میرے نبی فرمایا جب مسلمان تے اولاد گھر والے او دی روح نو اصال ثواب کرتے رہندے او دے واسطے دعا منگدے رہندے اللہ قبر چ دے گناہ مٹاندا رہندا ہے قیامت والے دن اللہ گناہ تو پاک پیدا فرمائے گا خیر بولے پھر میں آکھنا پہ گیا کہ ساڈے نہیں مردے ہمیں مر جاون ساڈے نہیں مردے ساڈے نہیں مردے ہمیں مر جاون جنہاں دی جگ تے چنگی شان ہوے انہاں نو قبراں وچ بھی عزتاں ملدیاں نے جنہاں دی پیچھے نیک اولاد ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بڑی مہربانی تو دعا مانگو زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ ماشاءاللہ چوری صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ میرے بزرگوں نے جوانوں بس ایک گل یاد رکھ لو دین نال مخلص ہو جاؤ خدا دی قسم ہے دنیا کی بلے بلے ہو جانی ہے تے قبر کی بلے بلے ہو جانی ہے تے حشر کی بلے بلے ہو جانی ہے قرآن نال محبت کر لو قرآن والے نال محبت کر لو آمد تینوں دساں ہن اونچی بولو سبحان اللہ تھک تے نہیں گئے مجبوری ہے میں پڑھیا کیونکہ مینوں پتہ ہے کہ میں سور بھی اللہ پاک نے دیتی ہے میں دوڑے بھی پڑھ سکتا میں نعتاں بھی پڑھ سکتا لیکن میں حضور دا فرمان سمجھانا سن شاید کوئی بندہ تیرے دل میں میری بات میرے بھائی نے اور یقین کرو انہاں محفل سجائی تسی سبحان اللہ بول دے پیو حضور دے فرمان دے مطابق میاں ولایت حسین جناب والا مرحوم مفور دی قبر دی اللہ دی رحمت واسع رہی ہے سبحان اللہ یقین کامل ہوئے ہن ہاتھ چوک کے بولے اونچی آواز اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلام میری ملت نو جانو میرے بزرگو
صحت سلامت فرمائے، اللہ تعالیٰ محبت قبول فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام رب کائنات مالک کائنات نے فرمایا سونیا انہاں نوں آکھ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماندا ہے سونیا انہاں نوں آکھ میرے کولوں منگن ربنا اغفر لنا، اللہ ساری بخشش فرما، اللہ ساری مغفرت فرما، اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ مسلمان اور رب کائنات نے آکھیا سونے انہاں نوں آکھ منگن میرا اللہ صرف اپنے واسطے منگن۔ اللہ فرماندا نہیں نہیں انہاں نوں آکھو اپنے واسطے بھی منگن وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالایمان۔ فرمایا پڑھے لکھے نے انپڑھ نے اپنی اپنی بولی وچ منگن۔ رب کائنات فرمایا انہاں نوں آکھ میرے کولوں منگن اپنے واسطے بھی منگن تے جڑے ایمان دی سلامتی نال اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی بخشش دی دعا منگن۔ اے دعا منگنا انہاں دا کام ہے، بخش دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ مسلمانوں اس واسطے اسی محفلوں سجانے ہاں، اسی جناب والا قرآن پڑھنے ہاں، نبی دا فرمان پڑھنے ہاں۔ مسلمانوں قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا، سورج سامنے دے ہوئے گا، زمین کانپے دی ہوئے گی۔ مسلمانوں رب کائنات فرمائے گا، مسلمانوں رب کائنات فرمائے گا جبریل جی میرا بے نیاد آ۔ اللہ فرمائے گا ذرا محشر دے میدان دا چکر لا، یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمائے گا جا اج انہاں لوکاں نوں لایا جنہاں میرے قرآن نوں سینے نال لایا، اج میرے قرآن دے حافظ لایا، میرے قرآن دے قاری لایا، میرے قرآن دے عامل لایا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں دسنا چاہنا جڑا دین نال مخلص ہو گیا ہے، آؤ جناب والا رب کائنات فرمائے گا میرے قرآن دے حافظ لایا، میرے قرآن دے قاری لایا۔ مسلمانوں قرآن دے حافظ بھی آ جان گے، قرآن دے قاری بھی آ جان گے۔ اللہ ہن کی کر رہا بھائی شبیر رب کائنات فرمائے گا جبریل ہن انج کر دوسرا چکر لاؤ، یا اللہ ہن کی کر رہا فرمایا انہاں لوکاں نوں بھی لایا جنہاں اپنے بچے نوں قرآن دا حافظ بنایا، اپنے بچے نوں قرآن پڑھایا، جنہاں اپنے بچے نوں قرآن دا قاری بنایا سی۔ اللہ فرمائے گا انہاں نوں بھی لایا۔ مسلمانوں حافظ قرآن دے والدین اللہ دی بارگاہ دے اندر، حافظ قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ فرمائے گا جبریل ایک چکر ہور لا، یا اللہ ہن کیڑے پاسے جاواں؟ او میرے جوانوں میرے بزرگوں رب کائنات فرمائے گا جبریل ہن جنت دا چکر لا، یا اللہ کی کراں؟ او میرے عزیزو اللہ فرمائے گا جنت وچ نورانی تاج لایا، یا اللہ کیڑا تاج لایا؟ اللہ فرمائے گا جڑے نور دے موتیاں نال بنے ہوئے نے۔ شبیر بھائی راضی بیٹھے ہو؟ خدا دی قسم ہے تسی بول دیو اللہ دی رحمت وسدی ہے۔ مسلمانوں رب کائنات فرمائے گا نور دے موتیاں نال بنے ہوئے نے۔ علماء فرماتے نے ایک موتی دی روشنی اتنی ہونی ہے ایک چاند سورج دی روشنی کھٹ جاونی ہے، اس موتی دی روشنی وٹ جاونی ہے۔ منگوائے گا جبرا جدو نورانی تاج آ جان گے جبریل عرض کرے گا یا اللہ میں تیرے قرآن دے حافظ نو پڑھا چھڈا، اللہ فرمائے گا نہیں، یا اللہ تیرے قرآن دے قاری نو پڑھا، اللہ فرمائے گا نہیں، یا اللہ انیاں شاناں والے تاج نے اے کیڑے سر تے رکھنے نے کینوں پوانے نے۔ جبرا میاں صاحب توجہ رب کائنات فرمائے گا جبریل اج حافظ قرآن نو تاج نہیں، قاری قرآن نو تاج نہیں، یا اللہ ایک حافظ قرآن دی اما نو پاوا، ایک دے ابے دے سر تے سجا۔ اللہ اکبر، سلام یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، لا
انہوں شان دے نے اور اگلوں کا جملہ پڑھنا ہے قبلہ رب کائنات فرمائے گا انہاں دے سراں تے تاج رکھ حافظ قرآن دی اما حافظ قرآن دا ابا اے بھی قبلہ تلا نورانی تاج پا کے اللہ فرمائے گا ذرا انہاں معاشر دے میدان وچ لے جا مسلمان اس دن سورہ سبا نے دے دے کسے دا پسینہ گھٹیاں تک کسے دا پسینہ گھوٹیاں تک کسے دا پسینہ بھیجان ناف تک کسے دا گردن تک کئی ڈوبکیاں لے رہے ہوں گے پر حافظ قرآن دے والدین تاج پا کے بڑے شان نال پہ چل دے ہوں گے لوگ حیران ہو کے پوچھن گے یا اللہ یہ کوئی نبیاں دی جماعت آ رہی ہے اللہ فرمائے گا نہیں یا اللہ کوئی غوث کتب ابدال آ رہے ہیں اللہ فرمائے گا نہیں یا اللہ ایک ولی آ رہے ہیں اللہ فرمائے گا نہیں یا اللہ کون ہے اللہ فرمائے گا او معاشر والے ہو اے او لوگ نے جنہاں اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنایا سی اپنے بچوں نو قرآن دا قاری بنایا سی اج میں انہاں نو شاناں دتیاں نے مسلمانوں میرے حق دے غلامو اس واسطے میں ادارانا ساکو آسر ہے میٹھے مدنی دے ساکو آسر ہے میٹھے مدنی دے سادے حال تے کرام ہزار حسین صدیق عمر عثمان علی سارے حامی چارے یار کیا بہت بڑے لوگ دی بڑی مہربانی اللہ راضی اللہ تعالی رزق کے برکت عطا فرمائے ساکو آسر ہے میٹھے مدنی دے سارے حال تے کرم ہزار حسین صدیق عمر عثمان علی سارے حامی چارے یار حسین کہار دی گرمی وچ معاشرہ دے اوے اودوں جلوہ کر سرکار حسین جدے سہرے تابش پڑھتے آئے او دل پہل سن میرے باپ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری سلام فرمائے سنو اگلے جملے حسنین یا راضی بیٹھے نہ پڑھنے تیری فرمائش میں پڑھنی ہے اللہ اکبر مسلمانوں حافظ قرآن دی اما دی ابے نو تاج مل جان گے شانہ مل جان گیا قبلہ فیضی صاحب ہن آ جائے گی واری حافظ قرآن دی ہن آ جائے گی قاری قرآن دی ہن سنو اللہ فرمائے گا حافظ قرآن جی میرا اللہ اللہ فرمائے گا قاری قرآن جی اللہ علماء فرماتے ہیں بڑے پیار نال رب گلاں کرے گا اج تو علماء نال نفرت کرنا ہے اج انہاں نو اگنور کرنا ہے اج انہاں دے والا حکارت دی نفرت نگاہ نال ویکھنا ہے لیکن خدا دی قسم ہے قیامت والے دن تیرا دماغ حیران ہو جائے گا جب رب انہاں نال بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرے گا اللہ فرمائے گا تے میرا قرآن
جنت دیا سیڑھیاں ہون گیا نا انہوں دا سٹیپ ایک فٹ دا نہیں 2 فٹ دا نہیں ہونا 3 فٹ دا بھی نہیں ہونا وہ کنا ہوئے گا علماء فرماتے نے ایک سٹیپ 100 سال دے سفر دا فاصلہ ہوئے گا سبحان اللہ حافظ قرآن ایک قدم چکے گا نا ایک قدم 100 سال دا فاصلہ طے کر جائے گا سبحان اللہ سنو قرآن دی شان اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاؤں اللہ فرمائے گا قرآن پڑھ جنت دی پوڑیاں چڑھ جب اللہ فرمائے گا جتنے تو ناز کرے گا اللہ فرمائے گا وہ تیرا مقام بڑا چھٹا گا حق دا بنے گا شبیر بھائی اے جناب والا میاں امام صاحب حافظ سمیر صاحب کہ جناب والا حق بن جاوے حافظ قرآن جنت دی جلتی نال داخل ہو جاوے نہ آنا علماء فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم خیر ولیوں والے ہو میرے نبی دے غلام ہو علماء فرماتے ہیں حافظ قرآن اکھاں وچوں آنسو آئے گا سر جھکائے گا ہاتھ بننے گا عرض کرے گا یا اللہ آج میں جنت نہیں ہو جانا سبحان اللہ آج میں جنت نہیں ہو جانا اللہ فرمائے گا کی وجہ ہے ارے تو جنت کیوں نہیں جانا ہر بندہ اسے کوشش لگا ہوا ہے کسی طرح نیوی پا کے میں جنت سے چلا جاؤں اب کرے گا یا اللہ تیری جنت بڑی سونی ہے بابا میرے بابا دیکھو اللہ فرمائے گا 10 اب کرے گا مولا جنت بڑی حسین ہے پر میں جنت نہیں ہو جانا اللہ فرمائے گا وجہ اب کرے گا یا اللہ کیویں جاواں جب میں دنیا کے پڑھدا سا میں غریب سا فلاں بندے مینوں کپڑے لے دتے سا میرا اللہ میں بھوکا سا فلاں بندے مینوں کھانا کھوایا سی یا اللہ میری جُتی نہیں سی فلاں بندے مینوں جُتی لے کے دتی یا اللہ انہاں میری غریبی نہ ویکھی انہاں میری ذات نہ ویکھی انہاں میری حلیمی نہ ویکھی یا اللہ صرف تیرے قرآن دی وجہ ہی میری عزت کردے رہے کھمربیاں دا مالک ہو گیا بینک بیلنس دا مالک ہو گیا کروڑاں دا پراٹو دا مالک ہو گیا یا اللہ اتنا پیار کردا ہے جدوں نماز دا ٹائم ہو گیا مینوں اگے کھڑا کر رہا آپ پیچھے کھلو گیا مینوں عزت دے گیا یا اللہ صرف تیرے قرآن دی وجہ نال میرا حیا کردا رہ گیا میری عزت کردا رہ گیا یا اللہ اج معاشرے دے پریشان ہوئے میں جنت وچ چلا جاواں گل ٹھاندی کوئی نہیں عاشقی میں سن دے جلا بڑی ملنی ہے مسلمانوں اللہ فرمائے گا حافظ قرآن چاہندا کی ہے مک گئی میری گل خیر والے ہو گل بڑی قیمتی آ گئی رب کائنات فرمائے گا حافظ قرآن اوے حافظ قرآن بیٹھے ہو اپنی قسمت ناز کرو اپنی قسمت ناز کرو اللہ نے تمہیں دولت دے چھڑی ہے کسے دے گلاں دے مذاق تے نہ گیا کر اج جڑے تیرا مذاق قرآن دے نے کل قیامت والے دن بڑے پریشان ہون گے اس واسطے اللہ تمہیں آنسو قبول فرمائے اے قرآن دی وڈی دولت دی مسلمانوں اللہ فرمائے گا میرا قرآن دا کاریا اج چاہندا کی ہے ہن سن رب کتنا پیار کرے گا اللہ اے دے لاڈ منے گا ناز منے گا عرض کرے گا یا اللہ جدوں تک انہاں نوں جنہ میرے نال دنیا وچ پیار کیتا انہاں میری ذات میرا علاقہ میری قوم میرا نام نہ ویکھیا صرف تیرے قرآن دی شان ہے او میری عزت کردے آ اللہ فرمائے سی ہن مولا جب تک انہاں نوں جنت نہیں دے گا میں بھی جنت تے نہیں
تے اگر وہ بندہ انج غفرت یا ضد کر کے بیٹھے مولوی نال اسی نہیں بولنا تو میں پھر انہوں بد دعا دے چھڑنی ہے گل سی تھی دے جب ہاں نہ چلو ہن آپ بول پیا پھر بولو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں جملہ پڑھن لگا حدیثاں دا ذمہ دار ہاں علماء دی موجودگی وچ مینوں اللہ نے ایک ذوق دتا میں اپنے رنگ دی گل سمجھا سکنا مسلمانوں میں آکھیا بابا جی مختار کون نہیں مختار نے مندا جے مدنی نو اکھ نکلی کو دس کائے جوڑے فرمایا میں آخری نبی ہاں میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا پھر میں کیوں نہ آکھاں سچا بن سنی تو لبیک وچ ختم نبوت لمس
نال بولو سبحان اللہ او تیرا شیرا بلے دی نہ سکال دی لوڑ ہے او تیرا شیرا بلے دی نہ سکال دی لوڑ ہے دنیا چ مچ گیا ہر پاس شور ہے دنیا چ مچ گیا ہر پاس شور ہے جاگ گئے سنی ہونا پیغ دا زور ہے پوری قیادت اتنے پہنچی ہوئی ہے حافظ صاحب سے اتنے پہنچے رہے ورنہ قاری صاحب اجے دے ساڈے قائد سٹیج تے آئے نہیں تے جگہ ختم ہو گئی ہے میں کہیا ہے او تیرا شیرا بلے دی نا سکال دی لوڑ ہے دنیا چ مچ گیا ہر پاس شور ہے کہا او جاگ گئے سنی ہولا پیغ دا زور ہے جاگ گئے سنی ہولا پیغ دا زور ہے کی ہوے گا انشاءاللہ ناخد تے دین ویسی ختم نبوت اللہ مسئلہ کہا ختم نبوت اللہ مسئلہ کہا سنو ختم نبوت دا دشمن مرزائی ختم نبوت دا دشمن مرزائی کولر دے شہنشاہ یہ گل سمجھائی قادیانی گندے تینوں غیرت نازل آئی
ٹینشن نہیں لینی حضرت مطلب بچہ ہے بظاہر کمی کام نال تعلق رکھنے والا ہے قرآن پڑھے عمل کرے اللہ او دی اماں تے ابے نو جنت تے تاج عطا فرمائے سبحان اللہ میں کیا قاری صاحب جیڑی اماں دے شکم وچ عام حافظ قرآن 9 مہینے رہ کے آیا دنیا تے قرآن پڑھیا عمل کیتا اماں پاویں گناہگار ہے شبیر بھائی اللہ پاک دے محبوب فرمایا اس اماں نو رب تاج پواوے گا شان دے گا ذرا سمجھا ذرا عقیدہ پڑھا لگا میں کیا جیڑی اماں دے شکم وچ عام حافظ قرآن 9 مہینے لا کے آوے او اماں انے شان والی ہے تے جیڑی اماں دے شکم وچ خود صاحب قرآن آمنہ دا لال رہ گیا وہ اماں کے نشان مسلمان کہنا ہے میں کہ حیا کر رہے بھائی مانا اگر میرے نبی دی اماں مسلمان نہیں ہو سکتی تو ساڈی اماں کی تو مسلمان ہو سکتی ہے کیوں میں کہ ساڈا کیتا ہے ماں شان والی تے پتر بھی شان والا کیوں میں کہ ماں دی گود درس گاہ پہلی یہ تو زندگی دا نصب العین بن گئے یہ تو داتا دے خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بن گئے ماں جی ہوے شرم و حیا بھی پہ کر پھر پتر بھی غوث ثقلین بن گئے ماں جی ہوے بی زہرا ورگی پھر پتر بھی سخی حسین میرے بھائی میں نے حکم کیا میں تھوڑے دیر 2-4 منٹ میں پڑھنا ہے ان شاء اللہ 10 سال پڑھنا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں سامنے قرآن کی عظمت مجھے آؤ جنہیں قرآن نال پیار کیتا ہے پھر رب نے انہوں نے شان کی میں دیتی ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس وقت میں آدم میں نو کر پیر حسین رہا میں نو کر پیر حسین رہا میں جلا جلا نو کر ہم نو بولے میں نو کر پیر حسین رہا میرے پیر کی عظمت کیا پوچھ دے حیدر دے زہرا دے چمن رہا میرے پیر کی عظمت کیا پوچھ دے میں نو کر
اتنا ہی پڑھ سامان بولو سبحان اللہ مسلمانوں کون علی کون علی کون علی میں یاد آنا تمہیں یار مبارک ہو
انشاءاللہ حاضر ہوں جنان کیا ایک ساؤنڈ والے جنان کی سبحان اللہ تے کہے چھڈو نا میرے آقا نے غلاموں سنو صحابہ دے سونے آؤ کیے میرے نبی نے فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو بل کے راہ پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو بل کے راہ پر وہ پہلا سا نہیں لگتا وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب محبت دیکھ رہی ٹائم ہر گیا زندگی باقی ملاقات باقی میں دعا مانگنا تسی سونی محفل سچی محفل سچی ماں پر ختم شروع کرنا حضرت محترم تسی بڑی محبت دار کیتا ہے تسی جتنا سونا بولے ہونا یقیناً خدا دی قسم ہے سونے نبی دے اس پاک محفل نال ذکر اذکار دا صدقہ اور میاں صاحب دی قبر تے اللہ دی رحمت وس رہی ہے اللہ دی قبر سونی بناوے پسندگان کو صبر جمیل اجر عظیم ان بھائیوں نو اللہ ہمیشہ محبت عطا فرمائے اللہ حاسدین دے حسد تو بچائے اللہ منافق دی منافق تو بچائے اللہ ہمیشہ اس کا عطا فرمائے ان اے دین نال پیار کر دے جاویں دین دا صدقہ اللہ انہاں دے گھر وچ برکت عطا فرماتا جاوے آمین اور راضی بیٹھے سبحان اللہ ایک اونچی بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ زندگی باقی ملاقات باقی پھر موقع بنیا بات نمی انداز نما تہاڈا پیار ہی نما تے ساؤنڈ نہیں ہو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ بڑے محبت نال پڑھائے سی اور ختم شریف میں پڑھنا ہے لیکن اس تو پہلے صرف 2 منٹ اور تھوڑے کو مانگنا میرے نال ساتھی نکاری محمد اشفاق نظامی صاحب بڑے اعلیٰ ثنا خان نے صرف 2 شعر مولا حسین کا جس میں اینڈ کیتا نا انہاں سجدہ پڑھنا ہے مولا حسین دا تے تسی حسینی بن کے لئیے دے رہن والے نے تسی انہاں دی خدمت کرو تے انشاءاللہ حسین دا صدقہ کا رنگ لا چھڑے گا سیدھے اس کے بعد میں ختم شریف پڑھنا